मौसम का हाल अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा, उसमें आप ज़्यादा गलतियां अब आपको नज़र आएंगी कि कचरे के पास और कचरा जलाना, अगर जल रहा होता है वो दूर से जाते हैं कि इसका हैजर्ड है। जो आपके पान वाले हैं उनके पास सबसे ज्यादा गार्बेज क्या होता है, और छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, टॉफी स्वीट्स और ये छालिया वगैरह के, और वो डेली उनके कोई 2 दर्जन से ज्यादा डब्बे खाली होते हैं। तो बजाय इसके कि वो गार्बेज इकट्ठा करें और वो अपने पास जमा करें, जो वो करते भी हैं, वो उसको रात को 2 बजे पान वाले की दुकान बंद होती है, 3 बजे पान वाले की दुकान बंद होती है, अपनी दुकान के आगे ही ताला लगाने के बाद घर जाने से पहले, मोटरसाइकिल की किक लगाने से पहले वो सारा गार्बेज जमा करता है, उसको आग लगाता है और उसके बाद वो घर चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये फेडरल क्राइम है, आग जलाना और कचरा जलाना या किसी भी किस्म की आग जलाना। यानी फेडरल क्राइम का मतलब ये है कि फौरन एफआईआर कटेगी, आप अरेस्ट होंगे। अब ये है कि हमें वो राइट्स लेने पड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमारे जो बच्चे अब स्कूल से निकल रहे हैं उनको क्लाइमेट का पता है, लेकिन आप ये सोचें कि वो स्कूल से बाहर आके उनको क्या शौक लगता होगा, और लगता है। प्लेनेट अर्थ पे तो आएंगे कि हमने पूरे अपने प्लेनेट को ही तबाह किया। सीवरेज की रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट प्लांट से होती है, जो कराची में 3 हैं लेकिन एक भी नहीं चल रहा है। खुद गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए लो प्रायोरिटी है। ये कौन से मिनिस्टर ने कहा है आपको? सब मिनिस्टर। शामदीद जी, ग्रीन पाकिस्तान में अली सुमरो और आसिफ शेख का सलाम कबूल कीजिए। शेख साहब, आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, ऐसी हस्ती हैं कि हम कोशिश कर रहे थे क्लाइमेट पे और माहौलियात पे हम बात करें किसी ऐसे शख्स के साथ के जिनको नॉलेज भी हो और जिन्होंने, जब हम एक्टिविस्ट कहते हैं ना, तो वो एक्टिविटी भी की हुई हो। तो देखें अली साहब, मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए कि हमने ये जो वेंचर शुरू किया, एंडेवर शुरू किया जी, तो हम यही चाह रहे थे कि लोगों को उन लोगों से मिलाएं, आवाम को, जो इस सब्जेक्ट में एक यद तूला रखते हैं और एक्सपर्ट हैं। तो मैं तो खुश हूँ कि मैं खुद इनसे मुतासिर हूँ और इनकी कमिटमेंट से, इनके खुलूस से। तो आज अली साहब, मुझे और आपको कम बोलना है, हम सिर्फ यासिर साहब को सुनेंगे। और आज हमारे दरमियान वो शख्सियत है कि बस हम आवाम को इनके सामने पेश कर रहे हैं और ये वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आप कार्रवाई शुरू करें आज की। यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और माहौलियात के बारे में इनको एक्सपर्ट समझा जाता है। सिर्फ 1 घंटा पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई और इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले पिछले 1 घंटे तक इन्होंने जितना मुतासिर किया, उस तमाम बातें हम अब ऑन कैमरा से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपसे आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन गुज़िश्ता 20 साल से आप काम कर रहे हैं माहौलियात पर, वजह इसकी? देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं अमेरिका में गया था, यहाँ से पढ़ने, कराची में पैदा हुआ था मैं। और अमेरिका में मैंने ये देखा कि एक नई फील्ड उभर रही है जिसका नाम है एनवायरनमेंट। और ये था कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है ना वो एनवायरनमेंट में होगी। तो जब मैं ग्रेजुएट करने लगा तो उस वक्त में ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना था, तो उसमें पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे इसमें इतना काम है। और ख़ास तौर पे उस वक्त इंटरनेट भी उभर रहा था, 90s, मिड 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंटरनेट और एनवायरनमेंट का जोड़ जो था ना, वो इस तरह से था कि जैसे कि आप एक नई तरह की नॉलेज फैला रहे हैं। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ और फिर उसके बाद से मैंने मुस्तकिल एनवायरनमेंट में ही काम किया। तो फिर आप वापस आए पाकिस्तान और आपने यहाँ इसकी अहमियत महसूस की कि एनवायरनमेंट पे काम होना चाहिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं 9 महीने मैंने यूएन में गुजारे, यूएन एस्केप थाईलैंड में, जो कि एशिया पैसिफिक का आप समझे कि हेड क्वार्टर समझा जाता है। 56 कंट्रीज़ उसमें आते हैं। उसके बाद मैं यहाँ आगा खान में इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, आईडी, जो उनका ख़ास तौर पे टीचर्स का और पीएचडी तक अब होता है उसमें, तो उसमें रिसर्च और पब्लिकेशंस का यूनिट जो था वो पहली दफ़ा मैंने ही बनाया था। उस वक्त वो इदारा भी बन रहा था, शुरू के दिन थे, और बहुत उम्दा लोग थे वहाँ पे भी। तो टीचर्स को मैंने बहुत करीब से देखा उसके अंदर कि वो टीचर्स से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, अपने टीचर्स से, जो वहाँ पे आते थे पूरे पाकिस्तान से, कराची से, अफ्रीका से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे। तो उसके बाद से मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो लो प्रायोरिटी है यहाँ पे,
مجھے ایک تو آ کے مجھے بہت شوق لگا کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ حالات بہت خراب ہوتے تھے. کیسی حالات؟ امن و امان کے بھی حالات. جی ہاں 20-25 کی روز کی خبریں ہوتی تھیں کہ باڈی بیگس. تو اور میرے فرسٹ امپریشن جو تھے نا، میں 4 سال سے نہیں آیا تھا اس سے پہلے نا، تو گیپ بھی زیادہ ہو گیا تھا. تو وہ تھا کہ یہ تو شہر یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ برادے میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا مجھے. ہر ٹریفک لائٹ جو تھی نا وہ اس کا لائٹ تاروں سے لٹکی ہوئی ہوتی تھی. ہر فٹ پاتھ جو ہے نا وہ آدھی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی. سڑکیں، اور مغرب کے بعد ہوٹلوں سے لوگ غائب. وائلنس بھی تھی اس کے اندر جب وائلنس ہوتی ہے، وار جو ہے نا اسپیشلی، وہ آپ سمجھیں ایکولوجی اور انوائرمنٹ کا دشمن ہے. صحیح ہے. وہ بالکل ڈراپ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یوکرین کی مثال، افغانستان کی مثال آپ دیکھیں. روشنیوں کے شہر کراچی میں ایسے اندھیرے بھی دیکھے. یہ ایسے ہی اندھیرا تھا، یعنی سب سے زیادہ اندھیرا اسی وقت تھا میری لائف ٹائم کے اندر. تو اس سے کچھ حالات بہتر ہو گئے آئی تھنک جب سے اور اب تک. اور لیکن انوائرمنٹ ابھی بھی، خود گورنمنٹ کے لوگ، منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ انوائرمنٹ ہمارے لیے لو پرائیورٹی ہے. یہ کون سے منسٹر نے کہا ہے؟ سب منسٹر. ٹھیک ہے. چلے وہی ہمیں اس کو ٹاپ پرائرٹی میں لانا ہے. اب یہ بتائیں یاسر صاحب کہ یہاں سے پھر دریا لیب کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کچھ ایسا ہوا کہ 2019 میں جب گریٹا تھنبرگ نے ایک انٹرنیشنل کال دی. اب یہ اس وقت میرے خیال ہے 8 سال کی 10 سال کی بچی تھی، سویڈش ایکٹیوسٹ. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں لوگوں کو، وہ لڑکی کے بارے میں. میں اس سے بہت متاثر ہوں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ اتنی سی بچی اتنی سیریس بات کیسے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ایک اکیلی لڑکی، اس کو جب یہ اندازہ ہوا کہ دنیا کی جو بڑی کارپوریشنز ہیں، دنیا کے جو امیر ممالک ہیں، جو جن کو کہ ڈیولپڈ کہتے ہیں، جو ترقی یافتہ، اور ان ممالک کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج، کیونکہ اس کی زد میں تو غریب لوگ ہی آتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے. غریب ملک، غریب اس کے بھی غریب لوگ، اس کے غریب ملک کے امیر لوگ بھی بچ جاتے ہیں نا، وہ پلین لے کے باہر چلے جائیں گے. لیکن تو یہ والی جو چیز ہے نا، اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ جسٹس. یہ کلائمیٹ ان ایکوالٹی ہے. یعنی ایک تو آپ کی ایگزسٹنگ انیکوالٹی ہر ملک میں ہوتی ہے، ہر ملک میں مختلف طرح کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت سیویئر ہے ایک تو یہ بات. یعنی کہ امیر غریب میں فرق ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. یہ ہم لوگ جو ہے نا روز مرہ میں اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے ملک جو ہے نا، یہ وائلنس وغیرہ جو شہر کی ہے نا، یہ ختم کر چکے ہیں. ہم ابھی بھی اس وائلنس میں ہیں. یعنی سیفٹی ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے. کھٹمنڈو میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، یہ ہمارے نیبرز ہیں. ممبئی میں نہیں ہے، مے بی دہلی میں ہے. تو اس طرح سے سیفٹی، یعنی ہیلدی انوائرمنٹ جینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بیسک چیزیں ہیں. اس میں میں نے دیکھا کہ یہ ہم بالکل بری طرح لیک کر رہے ہیں، اور کوئی سیریس بھی نہیں ہے. یہ جو کوئی سیریس نہیں ہے، اس میں کون کون شامل ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کو بلیم کیا جاتا ہے. سب کہتے ہیں کہ بھائی پبلک ایسی ہے ہماری، تو اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جسے ہم کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ایک دینی ہوتی ہے. آپ کو کم از کم اسکول اور کلاس روم دیں گے آپ تو وہ بچے جمع ہوں گے، اور ٹیچر رکھیں گے تو وہ اسکول چلے گا. تو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا جو ہے وہ شہر کی حکومت، صوبائی حکومت اور نیشنل حکومت کا کام ہے. اب صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت ہم سے اتنا دور ہیں عوام سے، یعنی ہمارے جو پرابلمز ہیں ہم ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے. لیکن لوکل گورنمنٹ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ ہوتی نہیں ہے. تھوڑے دن ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے. سروس ڈلیوری میں، یعنی اگر میں کسی کو رسپانسبل سمجھتا ہوں اپنے علاقے میں، تو مجھے لوکل گورنمنٹ باڈی کے پاس جانا چاہیے، اس کے جو کاؤنسلر ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کے پاس جانا چاہیے. پروونس میں منسٹری ہے لوکل گورنمنٹ کی، جبکہ لوکل گورنمنٹ خود سے پروونس اور فیڈرل سے زیادہ امپورٹنٹ اور پاورفل باڈی ہونی چاہیے، اور دوسرے ملکوں میں ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے ملیر ایکسپریس وے ہمارے یہاں بن رہا ہے. اگر آپ انگلینڈ میں کینٹ کا جو ان کا کاؤنٹی ہے اس کے اندر سے ٹرین گزارنا چاہیں تو فیڈرل حکومت کوشش کر لے،
نہیں کر سکے گی. انتہائی لش گرین، بڑے خوبصورت اس کے ہلز ہیں اس طرح سے، اور اس کے بیچ میں سے آپ جو ہے نا ایک ٹرین گزاریں گے نا، تو اگر لوکل نے کہہ دیا نہیں تو فیڈرل کچھ نہیں کر سکتی. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو پبلک انٹرسٹ کا بہانہ لے کے، اور پھر اگر زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لینڈ ایکویزیشن والا لا موجود ہے. یہ کولونیل لا ہے، یہ تو برٹش لا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا میرے خیال میں فوکس سے ہٹ کے نہیں ہوگا کہ ابھی بھی جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل کالونیل طرز کی ہے. اس کا عوام سے، ہمارے انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نہ صرف لوگوں سے لا تعلقی اور ان کو اذیت دینا، اور جو انوائرمنٹ ہے جیسے ملیر ندی کو آپ لے لیں. تو یہ ملیر کے بارے میں تاثر جو کراچی کے آکسیجن کے تاثر تھا، یہ صحیح تھا اور اس سے افیکٹ تو ہوا ہوگا جب ملیر میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے الٹی سیدھی؟ جی بالکل. اگر ہم کراچی کو ایکولوجی اور انوائرمنٹ کے حساب سے پڑھانے لگے بچوں کو، تو ہم کہیں گے کہ کراچی کے ایک طرف جو ہے نا وہ ڈیزرٹ ہے جو کہ بلوچستان کے پہاڑوں تک جا رہا ہے، اور دوسری طرف جنگل ہے جو کہ آپ کا مینگروو کا جو یہاں سے لے کے انڈیا کے بارڈر تک سر کریک تک جا رہا ہے اور اندر تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم بچوں کو یہ بتانے لگیں کہ یہ انڈس ڈیلٹا کیا ہے اور انڈس اور سندھو کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ واحد دریا ہے دنیا کا اتنا بڑا جس کے دونوں طرف بالکل سوکھی زمین ہے. ایک طرف تھر ہے، ایک طرف بلوچستان کی پہاڑی ہے، اور انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے نا وہ اسی پانی کی وجہ سے جب سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس میں فراوانی ہے. آپ نے وہ جو سویڈش ایکٹیوسٹ کی بات کی، گریٹا تھنبرگ کی بات کی، 2019 سے لے کر اب تک انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی آپ نے خود بتایا کہ آپ نے انسپریشن گریٹا سے لی، تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اتنی اویئرنیس آ چکی ہے اور لوکلی بھی گریٹا کے ذریعے سے بھی اور پھر اگین آپ کے ذریعے سے بھی پاکستان میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے؟ جی بالکل. آئی تھنک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ مختلف کلاسز پہ مشتمل ہے. تو اگر آپ انگلش میڈیم ہیں اور تھوڑے سے ویسٹرن اورینٹیڈ ہیں، اور جو کہ ہم سب ہیں کسی نہ کسی ایکسٹینٹ تک، تو اور انفلوئنس بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ جب گریٹا تھنبرگ نے 2019 میں کلائمیٹ اسٹرائک کا اعلان کیا، جو کہ پورا ایک ہفتہ منایا گیا تھا، اس سے پہلے وہ صرف اپنے اسکول کی سیڑھیوں پہ وہ بیٹھ جاتی تھی. وہ وائرل ہو گئی. یہ وائرل ہونے کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگ سارے بڑے جو ہو نا وہ فیوچر کو کہتے ہو کہ یہ بچوں کا فیوچر ہوتا ہے، یہ فیوچر تو بچوں کا ہے، اور تم ہمیں یہ برباد ہوئی ہوئی زمین ہمارے سر پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو تم کیا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی بات جو تھی نا یہ بالکل نیا اینگل سے تھی. یعنی ہم بچوں کی باتیں بڑے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن بچے خود کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا آپ سمجھیں کہ یہ جو اب گریٹا کی ایج کے بچے اور اب جو بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ جس طرف رخ ہے ہمارا کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی طرف. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ وائلڈ فائرز کی خبریں، آپ دیکھیں کہ فلڈز کی خبریں. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں وائلڈ فائر تو آسٹریلیا میں بھی ہو رہی ہے، فرانس میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں کیلیفورنیا میں بھی ہو رہی ہے. جی ہاں، نیو یارک میں شور مچ گیا کہ وہاں کی ایئر کوالٹی خراب ہو گئی کیونکہ کینیڈا کی وائلڈ فائر سے وہ ساری ہوا آ رہی تھی. تو ان کے اسکولوں میں تو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ بہت اچھی طرح سے. ان کے یہاں تو ای پی ایز موجود ہیں، اسٹرکٹ رولز. یہ سارے جو ہے 60s کے بعد بنے ہیں، یعنی کہ 70s میں یہ رولز بنے ہیں. ای پی اے 1970 میں سب سے پہلی انوائرمنٹ ڈے 1970 میں ہوا تھا. تو اس وقت سے جو سول رائٹس کا موومنٹ تھا نا انفیکٹ 60s میں، تو اس کا ایک حصہ انوائرمنٹ کا بھی تھا. پلانٹ ارتھ پہ تو آئیں گے کہ ہم نے پورے اپنے پلانٹ کو ہی تباہ کیا، سب نے اپنے حسب تو. میں کراچی سے چلوں گا. آپ نے اویئرنیس کی بات کی، دیکھیے جیسے میں اپنے بچوں کا بھی سوچوں گا، وہ آ رہی ہے کہ کچرے کے پاس اور کچرا جلانا، اگر جل رہا ہوتا ہے وہ دور سے جاتے ہیں کہ اس کا ہیزرڈ ہے. تو آپ یہ بتائیں جو بین ہوا کچرے جلانے کا، وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے کراچی میں؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیڈرل کرائم ہے.
آگ جلانا اور کچرا جلانا یا کسی بھی قسم کی آگ جلانا، یعنی فیڈرل کرائم کا مطلب یہ ہے کہ فوراً FIR کٹے گی، آپ اریسٹ ہوں گے. لیکن یہ بالکل ان امپلیمنٹڈ لا ہے. اس طرح کے انوائرمنٹ کے تقریباً سارے لا امپلیمنٹڈ ہیں. یہی بات وہ میں آپ کو ڈیٹیل لا ہو رہا ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں، جو وہ لڑکی نے بھی کہا، ہمیں رائٹس جو ہے یہ ہمارے ان کو کرنے ہیں نا جو ہیلم آف دا افیئرز ہیں، کہ ہمیں یہ رائٹس ہمارے دینے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں وہ رائٹس لینے پڑیں گے آہستہ آہستہ. اب جیسے یہ امپلیمنٹ تو ہو گیا، لا بن گیا، لیجسلیشن ہو گئی کچرے کی، لیکن میرے خیال میں میرا یہ ہے کہ شاید اس میں تھوڑی کمی آئی ہے. اب شاید لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ محلے میں اگر وہ سویپر جلاتا ہے تو اس کو 2 آدمی منع بھی کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرو، اس لیے کہ وہ آ گیا. تو اسی طرح آپ یہ بتائیں کہ لیکن شیخ صاحب معذرت، وہ جلاتا ہی صبح 7 بجے جمع کرتا ہے. یہ میں اکثر دیکھتا ہوں محلے کے سویپرز جمع کرتے ہیں کچھ اور صبح 7 بجے جلا دیتے کر ہیں. رہے ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مینشن ضرور کرتے ہیں. ایک طبقہ ہمارا، خدا کرے کہ یہ کلپ ان تک پہنچ سکے، اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو آپ کے پان والے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ گاربیج کیا ہوتا ہے؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں نا ٹافی سویٹس اور یہ چھالیاں وغیرہ کے، اور وہ ڈیلی ان کے کوئی 2 درجن سے زیادہ ڈبے خالی ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ گاربیج اکٹھا کریں اور وہ اپنے پاس جمع کریں، جو وہ کرتے بھی ہیں، وہ اس کو رات کو 2 بجے پان والے کی دکان بند ہوتی ہے، 3 بجے پان والے کی دکان بند ہوتی ہے، اپنی دکان کے آگے ہی تالا لگانے کے بعد گھر جانے سے پہلے، موٹر سائیکل کی کک لگانے سے پہلے وہ سارا گاربیج جمع کرتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے. تو یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس پہ محلے والے اس کو روک نہیں سکتے. جو سویپر والا ٹائم ہے وہ بھی ارلی مارننگ کا ہے، اور یہ جو آپ کے قریبی جو دکاندار ہیں جو آپ کے گلی محلوں کے اندر موجود ہیں، یہ میری 2 آبزرویشنز ہیں. میرے خیال میں دونوں باتیں صحیح ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس تو آئی ہے. دیکھیں ہمارے جو بچے اب اسکول سے نکل رہے ہیں ان کو کلائمیٹ کا پتہ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ اسکول سے باہر آ کے ان کو کیا شوق لگتا ہوگا، اور لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچرا جلانا کی جو پریکٹس ہمارے یہاں کامن ہے، ٹھیک ہے، اس میں شعور تو بڑھا ہے، تو لوگ اپنے علاقے میں بھی اپنی گلی میں تو روک دیں گے. میں بتاؤں، میں تو اس کو بالکل وہ کہتا ہوں، اور مجھے بڑا وہ لگتا ہے کہ جب میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو مجھے بالکل ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن پلاسٹک ہے اس میں، کیا کیا ہے چیزیں. اچھا یہ تو ہے آپ کی بات صحیح میں ہے. ایک اس میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا. جی جی ضرور. لیکن جب وہ کچرا آپ کے گھر سے جو جمع کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی کلیکٹ ہوتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، پھر وہ کچرا کنڈی میں کسی نہ کسی جگہ پہ جاتا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے اس کی سارٹنگ ہوتی ہے. یعنی کہ ویسے تو خود ہی بچے بڑے ہر ایج کا، مرد عورت جو ہے نا، وہ یعنی پلاسٹک اور کینز اور شیشہ یہ چیزیں جمع کرنے آتے ہیں، لوہا اور گتا. لیکن یہ اس کے بعد جو بچ جاتا ہے، کچرا کنڈیوں کی بات کر رہا ہوں میں، پلوں کی سائڈوں میں جو نیچے ڈمپ کیا جاتا ہے، واٹر پمپ میں ہائی وے جو چل رہا ہے اس کے بیچ میں، نیپا کی ڈبل جو چل رہی ہے ہائی وے، اس کے نیچے اتنی بڑی آگ ہوتی ہے کہ وہ گاڑیوں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے، اور جتنے واٹر پمپ کی سائڈ میں جتنے فلیٹس ہیں ان میں وہ دھواں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب گورنمنٹ کی کرمنل ایکٹیویٹی ہے کہ وہ اس کو اگنور کر رہی ہے. یہ اس میں اسی طرح سے دوسرا اگر آپ کیس لے لیں، جو گرین لائن بن رہی تھی 7 سال وہ بنتی رہی ہے، اور جتنا ڈسٹ ہوا میں رہا ہے، جتنے لوگ اس پورے علاقے کے، یعنی آپ سمجھیں نمائش سے آپ ادھر آ جائیں ناز آباد چورنگی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے نارتھ ناز آباد، وہ پھر بھی ریلیٹیولی کھلا علاقہ ہے، اتنا ڈینس نہیں ہے. لیکن یہ تو اتنا ڈینس علاقہ ہے کہ وہ لوگ 24 گھنٹے اس کو بریتھ کرتے رہے 7 سال سے. سوراب گوٹ سے لے کر اور لیٹس میک اٹ لائک 3 ہٹی تک، یہ جو فلائی اوورز، یہاں پہ جتنے بھی فلائی اوورز ہیں، اگر میں گاڑی خود ڈرائیو نہ کروں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ گاڑی ڈرائیو کریں اور میں نیچے دیکھوں، تو وہاں پہ منوں نہیں ٹنوں کے حساب سے وہ گاربیج انہوں نے بیگز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پتہ نہیں وہاں پہ شاید ڈسپوز آف تو نہیں کرتے، لیکن اس کو اسٹور کرتے ہیں. تو یہ کیا آفیشیل طریقہ کار ہے گاربیج کو اسٹور کرنے کا، یا وہاں پہ کوئی ڈمپ کرنے کا؟ دیکھیے آفیشیل طریقہ کار جو ہونا چاہیے نا، وہ سرے سے ہے ہی نہیں. تو جو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے طرح طرح کے حل نکالے جاتے ہیں. تو اب ایک بورڈ بھی بنا دیا ہے چند سال پہلے، اس کو مرتضیٰ وہاب صاحب نے بہت انٹرسٹ سے اس کو بنایا کہ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کوئی پاکستانی نہیں ملا، وہ چائنیز کمپنی کو دیا گیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اور
उस कंपनी को 30 गाड़ियाँ लानी थी, वो 13 गाड़ियाँ से काम चला रही थी। उसमें कुछ अच्छे पहलू हुई हैं, यानी हर उसके ट्रक में सेंसर लगा होता था कि इसका वज़न कितना है, उसको वो ट्रैक कर रहे होते थे कि वो गाड़ी जा कहाँ रही है। तो वैसे कहने को 2 बड़ी गार्बेज की साइट्स हैं जो कि शहर के बाहर हैं, जहाँ पे कि उनको ले जाना चाहिए, एक जाम चाकरो और एक जो है एक और है। तो प्रैक्टिस ये थी कि वो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही कहीं रोड की साइड में डंप कर दिया जाता था। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। चाइनीज़ कंपनी ने जो सेंसर्स लगाए तो वो ट्रैक कर सकते थे कि इसमें कितने वज़न का गार्बेज आया और वो किस वक्त खाली हुआ और कहाँ खाली हुआ। तो ये उसका मैं पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो गार्बेज की भी जो मेन जो जाम चाकरो जैसे जो साइट है, उसमें सिंपली डंप किया जाता है। इसका तरीका डंप करना नहीं होता है। इसका तरीका ये होता है कि इसके नीचे से, गार्बेज के नीचे से, कचरे के नीचे से पानी निकलता है। तो आपको सबसे पहले नीचे एक ऐसी तह बनानी होती है कि वो पानी जो है ना, वो जिसको लीच कहते हैं, लीचेट, वो जो है वो बह के एक तरफ निकल आए, उसको भी आपको ट्रीट करना होता है। यासिर साहब, जो ये फिर कराची शहर में कचरा जलाने का जो एक अजाब हम पे नाफिज है, तो आप क्या समझते हैं, इसकी रेमेडी क्या है और आप आगे इसमें क्या सूरत हाल देखते हैं? बेहतरी की जानिब है या कुछ हो सकता है या और गिरावट है, क्या समझते हैं सर? मैं इसको जल्दी से इस तरह से कहता हूँ कि 2 तरह के कचरे हैं, ठीक है। एक आपका जो है वेट है, जो कि आप समझें कि बाथरूम्स का वेस्ट जो जाता है, ठीक है। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक साबुन का पानी है जिसकी लाइन अलग नीचे जा रही होती है, एक फ्लश का पानी है। तो जो साबुन का पानी है वो मीठा पानी है, साफ़ पानी है, वो दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए। उससे आप सब्जियां उगा सकते हैं, अपने पार्क्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। ग्रे वाटर उसको कहते हैं। दूसरा जो है वो ब्लैक वाटर कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर जर्म्स होते हैं जो कि फैलते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो उसकी रिसाइकलिंग एक चीज़ है। सो वेस्ट मैनेजमेंट में सीवरेज की रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट प्लांट से होती है, जो कराची में 3 हैं लेकिन एक भी नहीं चल रहा है। और यानी कि रॉ सीवेज जो वो हमारे दरियाओं में जा रहा है। दरिया कौन से? मलिर नदी और लियारी नदी, जिसको कि हमने, यानी ये वो नदियां हैं जिनसे कि बस्तियां चलती थी, ठीक है। इसमें 60s तक लोग मछलियां पकड़ के इसमें से खाते थे, ठीक है। इसको 80s के अंदर शहरी इंतज़ामिया ने सीवरेज लाइंस इसके अंदर छोड़ दी। तो ये आप सोचें कि ये दरिया के साथ क्या हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आपकी माहौल की और नेचर की प्रायोरिटी, आपकी ज़िंदगी में गवर्नमेंट के लिए नेचर की प्रायोरिटी क्या है। तो दूसरा वेस्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट कहलाता है। सॉलिड वेस्ट वो है जो कि यानी कि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है पैकेजिंग का और बोतलों का, प्लास्टिक की, पेट बोतलें, बॉटलर्स की। ये बॉटलिंग कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा से इसको कलेक्ट करके रिसाइकिल करें, जबकि जितना रिसाइकिल होता है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। नहीं, व्हेन यू से उनकी जिम्मेदारी है, तो आया ये कोई कानून है, कोई बाइंडिंग है, या ये सिर्फ आपने कह दिया कि उनकी जिम्मेदारी है, वो अगर चाहें कि वो ना करना चाहें उसको रिसाइकिल? यहाँ पे इनको इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनको रिकवर। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है या बॉटलर्स की तरफ से? बॉटलर्स की तरफ से। अच्छा। और बॉटलर्स को ज़ाहिर है गवर्नमेंट पुश करती है, वो लॉ बनाने वाले तो पार्लियामेंट है ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर तो पार्लियामेंट के पास। इसको मशरूत कर दें, इसकी बाइंडिंग कर दें कि बॉटलर्स उसको रिसाइकिल भी करें, कलेक्ट भी करें और रिसाइकिल भी करें। एनवायरनमेंट में एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, PPP। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री ने केमिकल जो है साइड में डाल दिया है और बच्चे उससे जल गए हैं, जैसा कि कोरंगी में हुआ है, ये पहला केस था जो कि सक्सेसफुल था। इसके लॉयर थे फैसल सिद्दीकी और वो केस जीते थे बिलाल कॉलोनी में। और तो सारे का सारा उसको साफ करने की जिम्मेदारी उसी फैक्ट्री की है। तो जिस किस्म का भी पोल्यूशन है, अब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहते हैं कि उन्होंने इतने अरसे से कोल और फॉसिल फ्यूल से पूरी दुनिया का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट का निज़ाम है, वो अब परमानेंटली ऑफ हो गया है। मतलब हमारे सीजन्स के पैटर्न्स अब परमानेंटली चेंज हो गए हैं। ये साइक्लोन जो आया ये जून में, इसको जुलाई में आना चाहिए था। हीट वेव्स जो है ना, वो पिछले साल आप याद करें बहुत जल्दी आ गई थी और मुतवातिर आई थी 22 में। और फिर बारिश का जो सिलसिला कराची में आया था, वैसा भी वो वैसी बारिश थी जैसे कि इस्लामाबाद में होती है।
है ना, घंटों और झड़ी लगी लगातार। तो ये बारिश, ये नॉर्मल बिहेवियर क्लाइमेट का नहीं था, बल्कि यूं कहा जा रहा है कि 2022 में जो क्लाइमेट का पैटर्न रहा है उसने सारे पिछले मॉडल तोड़ दिए, यानी कि रिकॉर्ड्स मुस्तकिल टूट रहे हैं ना। तो वो इसका मतलब ये है कि जो हमें नज़र आया कि आपके सीजन के टाइम चेंज हो गए। कोई मॉनिटर्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, उस पे क्या काम हो रहा है, कुछ इस बारे में बताएं। ये मैंने आपको समरी जो पेश की है, ये सारी की सारी साइंटिफिक डेटा पे मबनी है, यानी नासा का डेटा और फलाना डेटा जो कि सैटेलाइट डेटा से हम एटमॉस्फेयर में पढ़ लेते हैं, हम ओशन टेम्परेचर उसका ले लेते हैं। तो नासा की लेबॉरेटरीज जो है वो ये डेटा इंटरनेट पे डालती हैं फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें और डेटा मौजूद है। आप ये कह रहे हैं पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो हमने तबाह कर दिया, सारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, एक तरह से आवारा हो गया, वो अपने उस पर चल रहा है। पूरी दुनिया का जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो गया है। अब जैसे अब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा आ गई है, ज्यादा। एनॉमली आ गई है। यानी क्या कि उसका इंडिकेशन कैसे होता है, फर्ज कीजिए आपका स्मूथ सिस्टम चल रहा है, तो स्मूथ सिस्टम में क्या होगा कि वक्त पे सर्दी आएगी, फिर वक्त पे जो है वो मौसम में बाहर आएगा, और इंटेंसिटी का भी पता होगा, और एक ख़ास मुद्दत के लिए आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सीज़न है वो मानसून सीज़न है, बारिश होगी उसमें, और फिर फसलें उसकी उसी टाइमिंग के हिसाब से लगाई जाती हैं, उसमें पैसा लगाया जाता है। लेकिन मेरा जो सवाल था मॉनिटर्स वाला, वो जी, इसी वो मैं आ हवाले से रहा हूँ, था कि आया मॉनिटर्स लगे हुए हैं, हमारे पास कोई डाटा कलेक्ट हो रहा हो, उसके ऊपर ही यानी उसके तहत ही फिर हम कोई एक्शन लेंगे ना। मेट डिपार्टमेंट जो है वो वेदर के रीडिंग्स लेता है, यानी उसमें वैसे तो फेडरल बॉडी है, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसमें कराची में जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट होता है, वो उसको चलाता है, और ये बेसिकली वेदर की सारी रीडिंग्स, यानी उसके अंदर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हीट इंडेक्स, एयर इंडेक्स वगैरह, एयर इंडेक्स, फिर प्रिडिक्ट करना कि बादल आ रहे हैं तो कब बारिश होगी। तो इनकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है ये 3 दिन की है, अच्छा ठीक है, 3 दिन की प्रिडिक्टेबिलिटी है। और क्योंकि अब वेदर में प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो गई है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो अब ये इनके ऊपर मुसीबत आ गई है कि ये एक्यूरेसी जिसे आप कह लें, वेदर रिपोर्ट की एक्यूरेसी, कि मौसम का हाल अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो अब ज़्यादा अनसर्टेन हो गई है, यानी कि उसमें आप ज़्यादा गलतियां अब आपको नज़र आएंगी। तो मैं कह रहा था डेटा की बात जो थी ना, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा लेता है एक्सेप्ट एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी उसके मैंडेट में नहीं है। एयर क्वालिटी किसके मैंडेट में है? वो सिंध में सीपा के मैंडेट में है, पंजाब में ईपीडी के मैंडेट में है, ठीक है। ईपीडी ने पंजाब में, और वो भी देखें, आप पहले जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमको राइट दे दे, एनवायरनमेंट के राइट दे दे, कोई राइट नहीं देता है। राइट जो है ना वो हमेशा लड़ के ज़बरदस्ती लिया जाता है, उसका एक एक इंच जो है ना वो लिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। और जो यानी आप समझें कि जो हमारे क्लाइमेट के एक्टिविस्ट हैं ना, वो वही ये काम करते हैं, क्योंकि वो पीछे लग जाते हैं कि भाई ये करने की ज़रूरत है, तुम लोग जैसे ईपीडी है, लड़ के उनसे जो है ना एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगवाए हैं, लड़ के, केस करके, कोर्ट में जाके, क्योंकि लाहौर की क्वालिटी वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिल्ली और लाहौर सर्दियों में नंबर 1 स्पॉट के लिए कंपटीशन में होते हैं। ऐसा ही 1-2 चल रहा होता है। वो तो कहते हैं दिल्ली की वजह से हमें फर्क पड़ता है, वो वहाँ के वो जो खेत जला, जो फार्मर्स हैं उसका बाकियात जलाते हैं, फजला जलाते हैं। वो कहता है ये हमारे पे बैरूनी हमला है और पता नहीं क्या है। सर्दियों के अंदर हवा जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में जाती है, तो जितना खेतों में जो फसल जलाई जाती है, और वो फसल इसलिए जलाई जाती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियाँ जल्दी आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जलाई जाती हैं, जो बचा हुआ मवाद होता है पिछली फसल का। तो वो आप देखें कि पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी, इन सब इलाकों में ये किया जाता है, ठीक है। बहुत पुरानी लेकिन सर्दियों में हवा जो है वो पाकिस्तान से इंडिया जाती है, इंडिया से पाकिस्तान नहीं आती। ये क्लेम जो है ना, ये क्योंकि पाकिस्तान इंडिया
کے موازنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے یا اس میں ادارے کے لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ یہ بات ہر سال چھوڑتے ضرور ہیں، حالانکہ اس کا کسی فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو وہ مرحلہ تھا مانیٹرز لگانے کا جس میں آپ نے کہا کہ لڑکے بھی لگا لیا، کورٹ میں کیسز کر کے لٹیگیشن کر کے بھی ایئر انڈیکس جو مانیٹرز ہیں وہ لگا لیے۔ تو صرف مانیٹرز لگانے تو نہیں ہے نا، کوئی جا کے وہ میٹر ریڈنگ تو نہیں کرنے کہ جا کے دیکھ لیا اور آپ نے انڈیکس نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد جو ایکشن لینے کا معاملہ ہے وہ کس نے لینا ہے؟ آیا وہ بیڑا صرف یاسر حسین صاحب نے اور آپ جیسے دیگر ایکٹیوسٹ نے یا علی سومرو نے اور آصف شیخ نے اٹھایا ہوا ہے، یا اس کے بعد کے جو ایکشنز ہیں، جو اس پہ جو رد عمل ظاہر کرنا ہے، جو ری ایکشن دکھانا ہے، اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہماری جو گورنمنٹ ہے اور اس کا جو عوام کی طرف اور عام لوگوں کی بہبود کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایبسرڈٹی کی طرف جاتا ہے۔ کائنڈلی کلیئر کر دیں، فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ یا جنرلی کوئی بھی گورنمنٹ؟ صوبائی اور فیڈرل دونوں، یعنی کہ اس میں بہبود کا پوائنٹ کم ہوتا ہے اور ایک ایبسرڈٹی کا اینگل اس کے اندر آ جاتا ہے جس میں کہ آپ کو پھر ہنسی آنے لگتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ پرائیویٹ سٹیزنز نے، یعنی ہم اور آپ جیسے لوگوں نے پاکستان میں تقریباً 75 کے قریب ایئر کوالٹی مانیٹرز خود سے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، اکراس پاکستان۔ اور اس میں ہماری ساتھی ہیں صوفیہ حسنین، ان کی کمپنی ہے لنک تھنگس، انہوں نے خود 50 لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کراچی میں 25 لگے ہوئے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، آئی او ٹی کی ٹیکنالوجی، تو لائیو ڈیٹا اس میں سے 24 گھنٹے آتا رہتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ مختلف علاقوں کا بتا رہا ہو کہ اس علاقے میں یہ ریڈنگ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ، اور وہ کلر کوڈڈ بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل کلر کوڈنگ ہوتی ہے، گرین از پرفیکٹ، اور پھر ریڈ اور پرپل اور میرون یہ ورسٹ ہوتی ہے، اور ورسٹ کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ 350 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورسٹ کا۔ لاہور 1100 کراس کرتا ہے پچھلے 4-5 سال سے مستقل۔ کراچی میں میکسیمم 350 جاتا ہے، اور کچھ سپاٹس جیسے کہ آپ لے لیں ٹاور پلازا، ٹھیک ہے، یہ بندر روڈ کا جو اسٹرپ ہے، گلشن اقبال میں گلشن چورنگی جہاں پہ کہ راشد منہاس اور دوسری روڈ کراس کر رہی ہے، 60% جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن، وہ صرف گاڑیوں کا ایگزاسٹ ہے، یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل جلنے کی وجہ سے اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر مناسب پبلک ٹرانسپورٹ ہو تو کم گاڑیاں سڑکوں پر ہوں، غائب ہو جائیں گی۔ جب یہ سی این جی گاڑیاں زیادہ وہ تھیں، اب تو پیٹرول پہ لوگ واقع سوئچ کر کے اس وقت تھوڑا کم ہوا تھا۔ سی این جی کو کمپیئر ٹو پیٹرول کلین کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے، کیونکہ گیس سے جلانے سے اور پیٹرول کے جلانے سے اور پھر اس کے علاوہ کوئلہ جلانے سے اور فرنس آئل، تو فرنس آئل سب سے گندا ہے، پھر کوئلہ ہے، تو اس سے آپ کہہ لیں کہ یہ تھوڑا سا کلین ہے، اس سے صاف آپ کہہ لیں پیٹرول ہے، اور پیٹرول سے صاف آپ کہیں گے سی این جی، لیکن یہ سب فاسل فیولز ہیں اور یہ سب پوائزن، اس میں سے زہر نکلتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں گاڑیوں میں اور جنریٹر سے، انکلوڈنگ سی این جی۔ جہاں ہم فاسل فیولز کی بات کرتے ہیں تو یعنی فاسل فیولز نہ ہو تو کیا ہو، تو وہ ہے رینیوبلز، یعنی کہ سولر اور ونڈ۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ چائنا جو ہے نا ہمارا آہنی برادر، ٹھیک ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پینلز بنانے والا ملک ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سولر کے مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا دو 20، ہم تو اپنے پرانے والے وہ دے رہا ہے ہمیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرانے کوئلے کے پلانٹ جو ہے نا وہ ہمیں دے دو۔ تو ہم دوزخ کو چوز کر رہے ہیں جنت کے بنے ہوئے۔ یاسر صاحب یہی گزارش میری تھی آپ سے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کریں گے، جو کہ میں نے جب کہا نا کوئلے پہ، تو رینیویبلز یا متبادل یا آلٹرنیٹس پہ شیخ صاحب ایک پورا شو بنتا ہے جس میں ہم یہ جو سولر الیکٹریسٹی ہے یا جو الیکٹرک بائکس ہیں یا جو متبادل آپشنز ہمارے پاس ہیں، اگر نوجوانوں کو الیکٹرک بائکس دے دی جائیں۔ تھینک یو سو مچ یاسر صاحب، تھینکس فار کمنگ۔ تھینک یو، مجھے بہت مزہ آیا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی اور بہت شکریہ آپ نے۔ بہت خوشی ہوئی، خوشی کم ہوئی، ٹینشن زیادہ دی آپ نے، لیکن اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے اگلے چند پروگراموں میں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا رہتا ہے کرنے کو۔ کلائمیٹ ایکشن کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ تھینک یو سو مچ یاسر صاحب۔ یاسر حسین، کلائمیٹ ایکٹیوسٹ اور فاؤنڈر دریا لیب اینڈ گرین پاکستان کولیشن، ہمارے ساتھ موجود تھے۔
اب تک کے لیے مجھے اور آصف شیخ کو دیجیے اجازت. اپنا، اپنے ماحول کا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے